انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر ایک مرتبہ پھر سے جیل بھیج دیا ہے، اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا یہ مقدمہ تھا جس کی یہ سماعت ہوئی اور جس میں پولیس نے پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا، اور جو پرویز الہی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہر دفعہ ان کی ضمانت ہوتی ہے اور ہر دفعہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بخاری صاحب، کیا معاملہ ہے یہ کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک طرف ضمانت حاصل کرتے ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہا ہے اور میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کہ ایک اچھے خاصے ایسے خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ جو ایک سیاسی گھرانہ جانا جاتا ہے، بہت رسپیکٹیبل اور بہت صاف ستھری سیاست ان کی ماضی میں رہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو کاف لیگ کو ضم کر دیں گے تحریک انصاف میں، تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بات کہنے کی نہیں، تم بھی تو سوچو لوگو، یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے۔ یعنی خان صاحب سے جو امیدیں تھیں ان کو، وہ پذیرائی ان کو پارٹی میں کبھی بھی نہیں ملی۔ جب خان صاحب گھر میں تھے، آزاد تھے، تب بھی نہیں ملی، جب وہ مشکلات کا شکار ہوئے، جب وہ گرفتار ہوئے، تب بھی نہیں ملی۔ ابھی بھی پارٹی جو ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شاہ محمود قریشی ان کے لیڈر ہیں، پرویز الہی ان کے لیڈر ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ راستہ جو ہے جس خاری سے وہ آج دو چار ہیں، اپنے لیے خود چنا ہے، اس لیے کہ اور اپنے بیٹے کے کہنے پر چنا ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، یہ ہمیشہ سے، یعنی آپ یوں کہیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے قربت زیادہ ہوتی تھی ان کی بنسبت کسی بھی اور دوسری طرف کے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی سزا وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی۔ آپ دیکھیے، مونس الہی باہر خوشی سے نہیں بیٹھے ہیں، اور خاص طور سے جب ان کے والد تکلیف میں ہیں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اس سے کہیں یہ ایک اسٹیبلش تو نہیں ہوا کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو چیئرمین پی ٹی آئی لے کر چل رہے تھے، وہ اس کو انڈورس کرنے میں اس سے مدد ملی ہو؟ جی، انہوں نے وی فار وکٹری کے سائنز تو بنائے ہیں ہر مرتبہ جب وہ پیش ہوتے تھے، لیکن یہ توقع کسی کو نہیں تھی کہ وہ اتنی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 13ویں مرتبہ گرفتاری ہے، فار گاڈ سیک، ہی از این ایجڈ پرسن، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ اس حد تک تو ضرور مانیں گے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ ہی آپٹیڈ فار اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بیانیہ ان کا رہا ہے، جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، جس نوعیت کے مقدمات ان کے خلاف قائم ہیں، اس میں عدالتوں کے یہ چکر تو لگیں گے، اور یہ میرے خیال سے ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ پنجاب میں جس طریقے سے ان کو حکومت ملی تھی، پنجاب اسمبلی کے وہ منظرنامے ذرا یاد رکھیے، جب یعنی پی ٹی آئی کی خواتین نے پولیس کی دھنائی کی تھی، آپ کو تو یاد رہنا چاہیے، وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ کالڈ فار نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی ناک کے نیچے نہیں ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا سمبل کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دے بلیو ان ڈیموکریٹک نارمز۔ وہ غلط مثال تھی، اس کے بعد پھر گڑبڑ جو ہے بڑھتی گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی خاری جس کا انہیں سامنا ہے، جس طرح سے ان کی پہلی مرتبہ گرفتاری کے لیے پولیس ان کے گھر گئی تھی، کبھی آپ نے سنا کہ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوا۔ بڑے بھائی صاحب جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، دونوں سے ہماری بہت یاد اللہ ہے۔ لیکن بخاری صاحب، ایک جگہ پہ ریلیف بھی ملا ہے، وہ بہت بڑا کیس ہے، ماسٹر پلان کیس۔ وہ ریلیف مل گیا ہے۔ اگر کیس مجھ پر 20 بنے ہوں اور اس میں سے ایک پہ آپ ریلیف دے دیں تو آئی وونٹ کال دیٹ اے ریلیف، لیکن وہ بڑا کیس، لیکن آئی ایگری ود یو کہ لیکن ابھی یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی کیس نہیں بننا ان پہ؟ تو یہ اس لیے یہی بات، ہم شیخ صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، بہت ہم ان کے ساتھ لبرٹی رہتے رہتے ہیں، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، ان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ ہماری ہر بات سن کے کبھی آج تک انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے، میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں ان کو۔ لیکن انہوں نے بھی، میں نے ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ایک دوست کی حیثیت سے، شیخ رشید صاحب، کہ وہ ہی واز کراسنگ لمٹس۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، بابا کتنی دیر کا تمہارا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ؟ آپ نے ہی تو کہا تھا، آپ کے بارے میں تو اس نے کہا تھا کہ یہ میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں اس کی طرح کا، آپ نے ہی تو کہا تھا اس کو کہ تمہارے پاس تو ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ جب آپ کی بیک گراؤنڈ یہ رہی ہو تو اس کی جھولی میں اپنا سارا سیاسی کیریئر ڈال دینا
بہت بڑی غلطی شیخ رشید صاحب کی تھی اور اسی کی سزا اب وہ بھگت رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایسا ابھی تک کوئی مقدمہ بھی سامنے نہیں آیا کہ جس میں ان کو گرفتار کیا گیا. ابھی تو یہی نہیں پتا کہ ان کو پکڑا کس نے ہے, اس لیے کہ ان کے بھتیجے کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بلکہ عدالت کو اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس نے کہا کہ وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے کسی بھی مقدمے میں. تو پھر کون لے گیا ان کو؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شیخ راشد شفیق صاحب جو ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے وقت کے ساتھی ہیں, بہت کمال کے بندے ہیں وہ, انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ بتا دیں کہ ان کے اوپر کیا چارجز ہیں اور انہیں آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو پرسو کرنے کے لیے ان کے معاملے کو عدالت سے رجوع کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے انڈورس کرنا چاہیے کہ یس, یہ مسنگ پرسن کی طرح سے کسی کا غائب کیا جانا اچھی روایت نہیں ہے. ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ واضح طور پہ بیان کر کے ان کو وہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور یہ اس عرصے میں بخاری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ بن گیا, ایک روایت بن گئی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس طرح سے کر کے, جس طرح سے بھی آپ نے کہا پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جس طرح سے کر کے, ہاں یہ مطلب ایکسیسز نہیں کمٹ کرنی چاہیے غلط روایات اور پولیس کو اپنے قانونی دائرہ کار میں رہنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں, ہم جب کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو وہ جیلوں میں تھے. وہ مکافات عمل ہے, ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.